باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے جس میں ہر بندہ اپنا اپنا ایک وقت لے کر آیا جس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد جو اگلا سلسلہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر خیر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والا سلسلہ ہے۔ تو دنیا کی حیثیت آخرت کے مد مقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ایک مچھر کے پر کا جو وزن ہو سکتا ہے، یہ ساری دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت کی حامل نہیں ہے۔ اور آخرت کیا ہے جس کے متعلق فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ لاٹھی یا عصا جو انسان اپنے ہاتھ کے اندر پکڑتا ہے، اس کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ٹکنے والا ہے، اب کتنے انچ یہ جگہ ہو سکتی ہے آپ تصور کریں ذہن میں۔ تو فرمایا کہ اتنی جگہ اگر کسی کو جنت کے اندر مل جائے تو ساری دنیا جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے جب تک یہ رہے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے، فرمایا کہ وہ چند انچ کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر اللہ نے رکھا اس سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جب کوئی عورت چلی جائے گی اور اس کے بعد سر پہ رکھنے کے لیے جو اس کو جنت کا دوپٹہ ریشم کا دیا جائے گا، وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا کہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے فرمایا کہ وہ بہتر ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقینی طور پر وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن شافع و مشفع و ماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن ساقہ خلف ظہرہ ساقہ الی جہنم۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو جس بندے نے اپنے سامنے رکھا، تلاوت کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، بنا لیا، تو قرآن مجید اس کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ وہ جنت کہ جس کی چند انچ کی جگہ اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف وہ چند انچ کی جگہ رکھ دی جائے تو دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا، تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب اس کو جنت کے اندر داخل کرے گی۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، جس نے قرآن مجید کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تو فرمایا کہ ساقہ الی جہنم، یہ اللہ کی کتاب اس کو جہنم کی طرف دھکیل دے گی۔ اور جہنم کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بذات خود جلایا ہے، اور دنیا والوں کو جو اللہ نے آگ دی ہے یہ اس کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جتنی بھی استعمال ہو چکی ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔
تو اللہ کی عظیم کتاب جو کہ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے اور جہنم کے متعلق بتانے کے لیے آئی کہ کون سے عوامل، اسباب، اعمال جو انسان کو جہنم میں دھکیلتے ہیں. تو اس کتاب کو جب ہم نے پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب جنت کے اندر لے کر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو اس طریقے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا اور اللہ کے پیغمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اور وہ کیا طریقہ کار تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے سینے کے اندر بھی محفوظ کرتے تھے اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کا جو دورانیہ ہے تقریباً 8 سال کے اوپر محیط ہے. تو انہوں نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی ہر آیت کو حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اس کے اندر جتنے احکام تھے، جو اعمال تھے، ان سب چیزوں کو عملی طور پر اختیار کیا. اور جب عمل بھی کر لیا، سمجھ بھی لیا اور یاد بھی کر لیا، تو اس خوشی کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گائے لے کر اس کو ذبح کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ضیافت کی اس خوشی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ البقرہ کو حفظ کرنے کی بھی توفیق دی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. انسان ایک عارضی زندگی لے کر آیا ہے اور یقیناً اس دنیا سے جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، فرمایا کہ اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلے وہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج پہ جا رہا ہے، لیکن موت کے ساتھ یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے. اب نماز نہیں پڑھ سکے گا، تلاوت نہیں کر سکے گا، کوئی اور کسی قسم کا عمل نہیں اختیار کر سکے گا. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کے قبر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کا اتصال اس کے ساتھ قائم رہتا ہے. من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، ایسی نیکی کر کے گیا کہ وہ تو قبر میں ہے لیکن اس نیکی کا سلسلہ دنیا کے اندر لوگوں کے لیے فیض عام کے طور پر جاری و ساری ہے. مساجد ہیں، مدارس ہیں، رفاہی ادارے ہیں. اب یہ صدقات جاریہ ہیں. حتیٰ کہ ایک درخت بھی اگر کسی جگہ کے اوپر اس نے لگا دیا تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اور علم ینتفع بھی، ایسا علم چھوڑ کے گیا کہ جس علم سے نفع اٹھایا جا رہا ہے. اور یاد رکھو علم نافع جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے. باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ در حقیقت فنون ہیں، ہنر ہیں، اور شریعت نے ان سے منع نہیں کیا. شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا. ان چیزوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنی دنیا کو بنا سکتے ہیں. لیکن علم نافع قرآن و سنت ہے جو کہ دنیا کے حوالے سے بھی نافع ہے، قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی، اور اس کے بعد آگے جنت تک پہنچانے میں بھی. تو فرمایا کہ علم ینتفع بھی، ایسا علم چھوڑ کے گیا کہ جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے. وہ شاگرد کی شکل میں ہے یا وہ کتاب کی شکل میں ہے. یہ علم ہے جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا کے اندر موجود ہے. شاگرد پڑھ رہا ہے، جب تک یہ شاگرد در شاگرد کے پڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، جتنا بھی نیکیوں کا سلسلہ ہوگا یہ سلسلہ وار ہر ایک کے ساتھ برابر پہنچتا رہے گا. ایک طالب علم جب پڑھتا ہے اس کے استاد کو برابر کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے شیخ کو، اس کے والدین کو، اور شیخ در شیخ سے ہوتے ہوئے معلم اول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ جڑتا چلا جاتا ہے. کتاب کسی کو دے کر چلا گیا، اب کتاب پڑھی جا رہی ہے، کتاب لکھ کے چلا گیا. آج دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو علم دنیا کے اندر اس کتاب کی شکل کے اندر چھوڑا ہے،
ہم شمار ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے شاگردان ہیں اور کتنے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جتنا اجر و ثواب ان کے کھاتے کے اندر ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر کے اندر اور دیگر محدثین کی قبروں کے اندر اور علماء حفاظ کی قبروں کے اندر کس طرح جو ہے اس کا نور پہنچ رہا ہے اور کس طریقے کے ساتھ ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ علم ينتفع به، اسی لیے جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم القرآن، علم السنہ، وہ علم جو میں نے اللہ کے پیغمبر سے سیکھا ہے۔ کون سا علم ہے؟ قرآن مجید کا علم ہے اور احادیث کا علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا آخری وقت قریب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میری گردن کے اوپر کسی دشمن نے تلوار رکھ دی ہو، اب وہ اپنی تلوار کو چلانے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایک لفظ، ایک جملہ، ایک کلمہ سمیتھا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے۔ اب اللہ کے نبی سے کیا سنا ہے؟ قرآن مجید سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ احادیث مبارکہ، اس قرآن مجید کی تشریح، یہ چیزیں سنی ہے۔ فرمایا کہ لا وضعتم السمسامۃ علی ھذہ واشار الی قفاہ، فرمایا کہ تلوار گدی پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے تلوار کے چلانے سے پہلے ایک کلمہ میں اپنی زبان پر لا سکتا ہوں، تو اس آخری وقت کے اندر بھی وہ ایک کلمہ اپنی زبان پر لانا اپنی سعادت سمجھوں گا، وہ کلمہ جو میں نے اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام سے سنا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا علم، حدیث کا علم، وہ علم ہے جو انسان کے ساتھ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، میدان حشر میں بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، اور جنت تک اس کو پہنچا دیا۔ اور حدیث فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے فرمایا کہ میری سنت سے پیار کیا، حدیث سے پیار کیا، فرمایا کہ قیامت والے دن ایسا بندہ کان معی فی الجنہ، جنت میں میری معیت اور رفاقت کے اندر بیٹھا ہوگا۔ تو علم القرآن، علم السنہ، یہی علم نافع ہے، اور انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ علم جب تک پڑھا جائے گا، پڑھانے والے پڑھائیں گے، پڑھنے والے پڑھیں گے، تو اس کے اندر جن لوگوں کا بھی حصہ ہے، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، منتظمین ہیں مدارس اور مساجد کے حوالے سے، ان سب کے حصے کے اندر برابر برابر نیکیاں جو ہے ملتی چلی جائیں گی۔ آگے فرمایا کہ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، یہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اور ہم سب مسلمانوں کی اولادوں کو ہمارے لیے ولد صالح بنائے۔ ولد صالح یہ وہ عظیم قسم کی نعمت ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں۔ جب تک یہ بچہ قرآن مجید کو پڑھے گا، جب تک حدیث کو پڑھے گا، جب تک نیک عمل کرے گا، تو جتنا اجر و ثواب اس نے اپنی 60 سالہ زندگی میں، 70 سالہ زندگی میں، 100 سالہ زندگی میں کمانا ہے، حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اجر و ثواب اس کے ماں باپ کو بھی دے گا، اور اس کی جو بھی دعائیں اپنے ماں باپ کے حق میں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے بیٹے احسان الہی، نام بھی ان کا علامہ احسان الہی ظہیر پر رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو علم کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کے سلسلے کے اندر حقیقی طور پر احسان الہی بنا دیں۔ ہم اس بچے کے حفظ کرنے پر ان کے والد جناب مولانا عبد الرحمن اطہر صاحب اور ان کے دادا جان جناب مولانا عبداللہ صاحب اور باقی جتنے بھی خاندان کے ساتھی ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی طرف سے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ عظیم علم ہے کہ اس علم کی بدولت ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر رفعت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس بچے کو مزید کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو
عالم باعمل بنائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی علم القرآن اور علم السنہ کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب ساتھیوں کی شرکت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نیک کاموں کے لیے جمع ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔